اندھیری رات تھی، سبحان اندھیری رات تھی، چراغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی سامعین حضرات و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ان کی وفات کے موقع پر ریڈیو اخلاص میں آج ایک خصوصی محفل سجائی گئی ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بھی بیان کریں گے اور ان کے اخلاق کریمانہ کو بیان کریں گے اور ان کی خدمات کو بھی بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ریڈیو اخلاص کی ساری انتظامیہ کو اور خصوصاً عزیزم منور حسین نشاہی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر اس وقت جب کسی نہ کسی ہماری عظیم شخصیت کا یوم وصال ہوتا ہے یا ان کا یوم پیدائش ہوتا ہے، سرکار کی میلاد پاک کی محفل ہو یا سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہو، تو ایسے مواقع پہ ریڈیو اخلاص جو ہے تمام مسلمانوں کو جو ہے ان واقعات سے اور ان محافل سے روشناس کراتا ہے۔ یہ ایک گویا کے دین کی بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ میں نے برکت کے لیے جن آیات کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں صرف ان کا ترجمہ ہی عرض کر سکوں گا، زیادہ تفاصیل میں نہیں جا سکوں گا، جی، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی انہی آیات کی روشنی میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور ان کی جو دینی خدمات ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی روشنی پڑ جائے گی۔ جی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ واللیل ہے یہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ سبحان اللہ۔ پیچھے ذکر ہے کنجوسوں کا، دین اسلام کو جٹلانے والوں کا، دین سے پھرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ تو اس کے معان بعد اللہ کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سبحان اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ اتقا کو بچا لے گا، اللہ دور رکھے گا، جی، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ یہ وہ عظیم الشان انسان ہے جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا اور اس سے بعد والے دونوں آیات کا شان نزول جی، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات میں سے مکہ المکرمہ میں جب آغاز دین ہوا، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا میسج پاس کیا مشرکین مکہ کو، تو ان کو ایک قسم کی آگ لگ گئی۔ اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام مشرکین کے تمام
ان کی کوششوں کو ناکام فرمایا اور ان کی طرف سے ہونے والے مظالم کا مقابلہ کیا، اور سرکار علیہ السلام کنٹینیو مکہ کے اندر جب مکہ المکرمہ میں تھے دین کی دعوت دیتے رہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی دعوت آہستہ آہستہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے جاندار اور بڑے بڑے عزت والے افراد تک پہنچ چکی تھی، وہ مسلمان ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جو غلام اور کنیزیں تھیں جی وہ بھی اسلام لانے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان ان میں سے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اور جب آپ ایمان لائے آپ کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ تم اس نئے دین سے واپس آ جاؤ، وہ جو ہمارا پہلا دین ہے اسی میں واپس آ جاؤ۔ اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ اللہ، پھر امیہ بن خلف نے کون سا ظلم ہے جو حضرت بلال پہ وہ نہیں کرتا تھا، مارنا پیٹنا اور دھوپ کے اندر جلتے ہوئے پتھروں پہ لٹا دینا، اور پھر کوڑوں سے سیدنا حضرت بلال کو مارنا، اور پھر پوچھنا اللہ، کیا تم دین کو چھوڑو گے یا نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی کے اللہ علیہ کلمے وسلم، کو تم چھوڑو گے یا نہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کے نعرے لگاتے واہ کہ سبحان، کل ہو واللہ احد، اللہ فرماتے محبوب فرما دو اللہ احد ہے، ایک ہے، تو وہ اللہ کی یکتائی کے توحید کے نعرے لگاتے۔ تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیہ بن خلف مار رہا تھا، ان پہ ظلم کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، سبحان تو اللہ، آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اگر فروخت کرنا چاہو تو میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کے احد احد کے نعروں سے وہ اکتا چکا تھا، اللہ، اور مار مار کر بھی وہ تھک گیا تھا، لیکن حضرت بلال کے دل سے خدا کی توحید کا اور عشق رسول کا جو جذبہ تھا اسے نہیں نکال سکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جی اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جی جو پرائس اس نے بتائی، منہ مانگی پرائس دے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، واہ سبحان اور اللہ، آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار کو بھی اس کا علم تھا کہ حضرت بلال پہ امیہ بن خلف جو اس کا مالک ہے بہت ظلم اور ستم ڈھاتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم نے ہمیں بھی بلال کے خریدنے میں شریک کر لینا تھا۔ واہ سبحان اللہ، حضور سرور عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، کے فرمان پر حضرت ابو بکر صدیق سراپا ادب ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آنا وسلم، و مالی و اہلی لکا یا رسول اللہ، صلی یا اللہ رسول اللہ میری جان، میری ساری فیملی اور میرا سارا مال یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء میں کون ہوتا ہوں، اللہ، میرا سب کچھ آپ کے نام سے قربان ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو حضرت بلال کی خریداری پر اللہ کو بہت ہی حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عمل پسند آیا۔ جی کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ شاید حضرت بلال کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی احسان تھا، اس کے بدلے میں حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں۔ جی اللہ کے لیے فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سبحان، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ وہ اللہ، جہنم کی آگ جو مشرکین کے لیے ہے
منافقین کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے غداروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ہے۔ میرا رب اعلان فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، سبحان اللہ، یہ وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ یتزکا، اس سے پاکیزگی ملے، وہ پاک صاف ہو جائے۔ یعنی اللہ کریم فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو کسی احسان کے بدلے نہیں خریدا اور آزاد کیا، بلکہ ابو بکر صدیق تو اپنے آپ کو مزکا بنانا چاہتے تھے، واہ سبحان اپنے اللہ، آپ کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا۔ اور لفظ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک بے شک، اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم وہ شخص ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، دونوں آیتوں کو جب ہم باہمی ربط کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، واہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتقا فرما کے سبحان پھر اکرم فرما کے بتا دیا کہ انبیاء مرسلین کے بعد سب سے بلند رتبہ اگر ہے تو وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بے شک، اور پھر اللہ کریم کی ذات اقدس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس غار یار کو آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، سبحان اللہ، فرمایا بلال کو اس نے خریدا ہے اور سن لو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ جی مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے کسی احسان کے بدلے نہیں خریدا۔ کیوں خریدا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا رب کتنی بلندی اور کتنی عظمت اور شان ابو بکر صدیق کو عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ابو بکر صدیق پہ کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی تلاش میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، واہ اور پھر اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے کیا والا سوف یرضا، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی ان عطاؤں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش یہ جو اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو انعام فرمایا ہے، ان عطاؤں اور انعام پر ابو بکر صدیق اللہ کی عطاؤں پہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ اور سورہ والضحیٰ میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا واہ کہ سبحان اللہ، محبوب فتردہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی راضی دیکھنا چاہتا ہے، بے شک، اور حضور علیہ السلام کے سچے غلام، کیا سچے محب، سب سے زیادہ چاہنے والے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی یہ مقام رضا عطا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیسرے مقام پہ فرمایا
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو صدق لے کے آئی، سچائی لے کے آئی، وصدق به، اور وہ خوش نصیب جس نے اس صداقت کو قبول کیا، اس صداقت کی تصدیق کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس صدق لے کے آئے، سچائی لے کے آئے، توحید کا پیغام اور میسج لے کے آئے. اور ابو بکر صدیق نے سرکار کی لائی ہوئی اس توحید کو قبول فرما کے حضور علیہ السلام کی محبت کو اور زیادہ کر دیا، سرکار کے ساتھ وابستگی کو اور مضبوط کر دیا. اولئک هم المتقون. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ متقین ہیں، سبحان یہ اللہ. نیک اور صالحین ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کریم نے یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار پر ایمان لانے کے صلہ میں، سرکار کے میسج توحید کو قبول کرنے کے صلہ میں، اللہ کریم یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق کو تقوی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. سبحان اور اللہ. وہ جمیع سبحان صحابہ کرام جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی صلی وسلم اللہ علیہ کی وسلم. ذات اقدس پہ ایمان لائے اور پھر سرکار کی محبت میں سرشار ہو کر سرکار کی کمپلیٹ اطاعت کی، سرکار کو کسی بھی وقت تنہا نہیں چھوڑا، واہ. سرکار کے تمام احکام کو قبول کرتے اور سرکار آرڈر کرتے تو اس پہ عمل کرتے. سبحان جبھی اللہ. صحابہ کرام اولئک هم المتقون میں شامل ہیں، لیکن اسپیشل حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بہت بلند و بالا ہے. بے شک. تفسیر حسن عسکری علیہ السلام کے اندر یہ موجود ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے، جی. وصدق به کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. سبحان اللہ. برادران اسلام، کیا بات. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی خدمات یہ پہلی خدمت ہے واہ. کہ نہ صرف حضرت بلال کو اور بھی جو غلام اور کنیزیں مسلمان ہوئے تھے، مشرکین ظلم کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے مال دیا تھا تو وہ ان غلاموں کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسلم. عاشقوں کو خرید کر آزاد کر دیتے. تو اللہ کریم فرماتا ہے والا سوف یرضا، اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا سوف یرضا، وہ ان قریب یقیناً راضی ہوگا بے شک. اللہ کی عطاؤں پر، اللہ کے انعامات پر. برادران اسلام، احادیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جی. بخاری و مسلم اٹھائے، سیاستہ کی تمام کتابیں اٹھائے، جو حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل ہیں، سبحان اللہ، وہ ایک عظیم و شان فضائل ہیں. بے شک. ان میں سے ایک فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے صلی ہیں اللہ تعالی وسلم. اس دنیا کے اندر جس شخص نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے دیا ہے، بے شک. اللہ مگر ایک آدمی، ایک شخص ایسا ہے جس کا میں اس دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں چکا سکا. اللہ. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے بے شک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا بات. آپ کی سیرت کو جب ہم بنظر غور دیکھتے ہیں تو وہ کون سا مرحلہ ہے بے شک. جہاں رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسلم ذات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی سنگت، مصاحبت جو ہے، صحبت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. جب سرکار نے ہجرت فرمائی جی. تو ہجرت فرمانے کے وقت دو کام کیے. اللہ. پہلا کام سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا.
فرمایا علی سو جاؤ، اللہ میرے پاس مشرکین کی امانتیں ہیں، اللہ جب صبح ہوگی جی تو یہ امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ واہ ناظرین سامعین، اے عاشقان رسول، ذرا تصور کرو، اللہ جو رسول اللہ کی جان کے دشمن تھے، اللہ جو رسول اللہ کو ہجرت والی رات معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ ان کو رسول اللہ کی امانت اور دیانت پہ اتنا یقین تھا اللہ کہ وہ اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھتے تھے۔ سبحان اللہ سرکار نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ اللہ ناظرین سامعین، آپ کیا سمجھتے ہیں بستر کیسا ہے؟ ہاں اس بستر پہ لیٹنے والے کے لیے مشرکین نے کیا داؤ لگایا ہے، کیا پروگرام اور مکر کیا ہے۔ جی اس بستر پہ لیٹنے والے کو مشرکین نے بیک وقت جو ہے حملہ کر کے اللہ قتل کرنے اور شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم اپنے پیارے بھتیجے بھی اور پیارے داماد بھی جی جی حضرت مولا علی علیہ السلام کو اپنے اس بستر پہ لٹا رہے ہیں جس بستر پہ لیٹنے والے کو مشرکین نے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ قربان جائیں مولا علی کی شان پہ۔ واہ سبحان مولا علی اس بستر پہ لیٹ کے رسول اللہ پہ قربان ہو گئے، اللہ اور حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو باتوں کا یقین تھا۔ فرسٹ بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ یقینی طور پہ مشرکین مجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ بے شک کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشرکین کی مانتے جو میرے پاس ہے، پیارے علی تم نے ان کو واپس کرنا ہے، سبحان اور واپس کر کے پھر میرے پاس تم نے بھی آ جانا ہے۔ جی جی اور حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے زندگی میں جیسی میٹھی نیند اور گہری نیند مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے وسلم بستر پہ آئی، ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی تھی۔ کبھی نہیں آئی بے شک ناصرین عاشقان رسول، یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا۔ بے شک سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا وعلی مولا، سن لو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے علی سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ بے شک تو برادران اسلام، آپ نے سرکار نے یہ پہلا کام کیا، جی جی اور اس کے بعد پھر سرکار کہا گئے ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار تھے، ریڈی تھے۔ ہجرت کا بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ بہت بڑا طویل سیرت ہے، جی جی لیکن میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ علی پہ اعتماد تھا، علی میری امانتیں بچائے گا۔ ابو بکر پہ اعتماد تھا کہ میں ابو بکر کو اپنے سفر ہجرت کا ساتھی اور مصاحب بنا رہا ہوں، تو ابو بکر صدیق کی مصاحبت پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ مشرکین جب تلاش کرتے ہوئے غار کے دانے پہ آگے، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم کو یہ پا لیں گے۔ بے شک سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان ابو بکر صدیق کیوں فکر کرتے ہو؟ او اللہ ہمارے ساتھ ہے، واہ سبحان یہ مشرکین ہمیں کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ برادران اسلام، باقی صحابہ کرام کی صحابیت ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن قربان جائے ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا گستاخ اور بے ادب ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے، اس نص قرآنی کی روح سے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ بے شک یہ شان ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی بیان ہی یہی الفاظ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ برادران اسلام، پھر ہجرت کا سفر ہوا، پھر آپ جو ہے سرکار دو عالم وسلم قباء پہنچے، قباء سے پھر مدینہ طیبہ۔ وہ تو بڑا پیارا سفر ہے، وہ میں نے کئی مرتبہ مسجد میں سنایا ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت جو ہے وہ ایک ایسی پاکیزہ سیرت ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو سبحان اللہ، آپ نے اپنے، چونکہ آپ تجارت پیشہ تھے، بزنس مین تھے، آپ نے اپنے کاندھے پہ کپڑے کے تھان ڈالے تو بیچنے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابوبکر بزنس کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر، میں رزق حلال کی تلاش میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امیر المومنین، اب آپ بزنس کریں گے یا امت کی نگہداشت اور ان کی خدمت کریں گے؟ چلو واپس چلو۔ مسجد میں آئے، حضرت عمر نے صحابہ کرام کو کال کیا، اور صحابہ کرام جب آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوبکر صدیق ہمارے امیر المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اب ان کی دیکھ بھال جو ہے، ان کے کھانا پینا جو ہے، اس کا بندوبست جو ہے اب ریاست کے ذمے ہے، ریاست مدینہ کے ذمے ہے۔ چنانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا۔ تو اس وقت سب صحابہ نے اتفاق کے ساتھ جتنا حضرت ابوبکر صدیق نے خرچہ بتایا، بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق کو منتھلی وہ ملتا تھا، منتھلی آپ اس کو استعمال کرتے تھے۔ قربان جائیں برادران اسلام، عاشقان رسول، قربان جائیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ پاک سے۔ آج کے حکمران جو ہے پورے پاکستان کو کھا گئے ہیں، ظالم اللہ لٹ کے کھا گئے، چور اور ڈاکو ہے۔ جی بے شک، قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق نے، لیکن آپ کی بیوی جو تھی وہ تھوڑا بچاتی رہیں، اور انہوں نے اس بچے ہوئے غلے سے انہوں نے حلوہ تیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب حلوہ دیکھا تو فرمایا مجھے جو مالک غنیمت سے تنخواہ ملتی ہے اس سے تو حلوہ نہیں بن سکتا، اللہ اکبر، یہ حلوہ تم نے کیسے بنایا ہے؟ کیسے بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی پاکیزہ بیوی آپ عرض کرتی ہیں امیر المومنین، یہ میں نے تھوڑی بچت کر کے نا ڈیلی اپنے خرچے سے تو میں نے یہ حلوہ اس سے بنایا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اسی وقت حضرت عمر کو بلایا، اور خصوصاً جو بیت المال سے آپ کو ہر مہینے خرچہ دیتے اس کو فرمایا یہ اتنا جو خرچہ ہے نا میرا کم کر دے، میرا اس میں گزارا ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، یہ تھے خلیفۃ الرسول، جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل، کہ جو اتنے دیانتدار امانت دار تھے کہ بیت المال سے آپ نے اپنا خرچہ کم کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، خواتین اسلام، تمام سامعین، سننے والے مومن مردوں، مومن عورتوں، یہ ہے ہمارے اسلامی تاریخ کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ سبھی خلفائے راشدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اسلام کا بول بالا کیا ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو میں سنانا چاہتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے درجات بلند کرے۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق روضہ اطہر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی وفاداری کی صلہ میں ملا ہے۔ اور آپ کی ڈیتھ کا جو کاز تھا نا، وہ یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اس کے بعد آہستہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے اور آہستہ آہستہ اس غم میں اتنے چور ہو گئے تھے حضور کی مفارقت پہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال سے آپ چور چور ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی، آپ کی موت واقع ہوئی۔ جی جی ہمارے امام محمد رضا اسی لیے فرماتے ہیں کیا بات، کہ لخد میں عشق سبحان اللہ، احمد کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے، اور سرکار کی محبت کا نورانی چراغ سینے میں جلا کے قبر میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو جگہ مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام صحابہ پاک کی عظمت و شان کو اور والا فرمائے، ہمیں صحابہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت میں سرشار رکھے۔ ہم عاشقان رسول ہے، حضور کی اہل بیت سے محبت فرض عین سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت قرآن و سنت کی روشنی، سارا قرآن صحابہ کی عصمت پہ دلا ہے، ان سے بھی محبت پکی اور سچی رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا اسی پہ خاتمہ فرمائے، اور نبی کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خیر اور برکت عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام۔